السلام علیکم ناظرین، پروگرام تحقیق میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے پشاور میں ہونے والے پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے، جو 22 نومبر کو پشاور رنگ روڈ میں منعقد کیا جانے والا ہے۔ لیکن ان تمام تر صورتحال سے آپ کے ساتھ شیئرنگ کرنے سے قبل میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل دی خیبر ٹائمز کو آپ سبسکرائب کریں، ساتھ ساتھ اس ویلاگ میں آپ اپنے کمنٹس سے ہمیں آگاہ کریں، کچھ مزید آپ کی رائے ہوں، ہم باقاعدہ اس کو اپنے پروگرام میں بھی شامل کریں گے۔ جی ناظرین، تو ابھی ہم چلتے ہیں 22 نومبر کو جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہونا ہے پشاور رنگ روڈ میں۔ تو ابھی تک ہماری جو اطلاعات کے مطابق وہ 4 میٹنگز باقاعدہ اس جلسے کے انعقاد کے حوالے سے ہو چکی ہیں، اور فریش اپڈیٹ یہی ہے کہ 13 نومبر کی سپہر کو قومی وطن پارٹی یعنی وطن کور میں باقاعدہ یہ اس میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں ہیں، انہوں نے باقاعدہ شرکت کی۔ آج جو اجلاس میں باقاعدہ جو صوبائی صدر ہیں قومی وطن پارٹی کے سکندر حیات شیرپاؤ خان صاحب، انہوں نے آج اس بات کا باقاعدہ کمیٹی میں اس میٹنگ میں یہ کہا کہ انہوں نے باقاعدہ تحریری طور پر ضلع انتظامیہ پشاور کو درخواست دے دی ہے کہ ہم 22 نومبر کو بمقام رنگ روڈ، کبوتر چوک بھی اس کو کہا جاتا ہے لیکن وہ رنگ روڈ ہے، وہاں پر جلسہ منعقد کیا جائے گا۔ لیکن ابھی تک ضلع انتظامیہ نے ان کو اجازت نہیں دی۔ تو ساتھ ساتھ جو آج پارٹی کا لائحہ عمل تھا اس میں پیپلز پارٹی کے نمائندے بھی تھے، جمعیت کے بھی تھے، اور ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے بھی نمائندے موجود تھے۔ تو جو اس پہ اس میٹنگ میں جو اتفاق پایا ہے وہ یہی ہے کہ اگر ضلع انتظامیہ ان کو جلسہ نہ کرنے کی اجازت اگر نہیں دیتے تو باقاعدہ اس پر مزاحمت کی جائے گی۔ اس بات پر آج اتفاق کیا گیا ہے کہ باقاعدہ اس میں مزاحمت ایسے کی جائے گی کہ وہ پھر بھی اسی مقام پر جلسہ کریں گے، اور اگر اجازت نہیں دی جائے گی تو جب تک اس کے باوجود بھی وہ لوگ اسی مقام پر جلسہ کرنے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ یہاں پر ڈیرا بسا لیں گے، یعنی یہاں سے اٹھیں گے نہیں۔ یہ ان کا آخری لائحہ عمل ہوگا۔ باقاعدہ یہ آج قومی وطن پارٹی وطن کور میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے، ہم یہ بھی آپ کو بتانا نہیں بھولیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اور جمعیت کی جانب سے بھی جلسہ کرنے کے لیے باقاعدہ تحریری طور پر انہوں نے درخواستیں ضلع انتظامیہ پشاور کو دے دی ہیں، لیکن ضلع انتظامیہ نے اس کا بھی ابھی تک کوئی ان کو جواب نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اس حوالے سے باقاعدہ میٹنگز کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ جو صوبائی عہدیدار ہیں وہ دلزاگ روڈ، رنگ روڈ چوک کو جو کبوتر چوک بھی کہا جاتا ہے اس کا وزٹ بھی کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اب اس 22 تاریخ کو اس جلسے میں کتنے کارکن آتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ یہ جو وینیو ہے اس میں یہ 4 اطراف کے بالکل بیچ میں یہ جلسہ منعقد کیا جانا ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا سٹیج لگے گا۔ جو ہمارے پاس ابھی تک اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ گول اس طرح سٹیج بنے گا تاکہ بیک سائڈ پہ سیکیورٹی کا انتظام ہو، اور فرنٹ جو ہے جو کہ جی ٹی روڈ کی طرف سے آنے والے راستہ ہے یہاں پر اس کا فرنٹ رکھا جائے، اور کارکنان جو ہیں وہ 3 اطراف سے باقاعدہ روڈ کو بھر دیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کارکنان کہاں کہاں سے آئیں گے، مسلم لیگ نون کتنے کارکن لا سکے گی، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کتنے کارکنان لا سکے گی، کیونکہ یہ 2 پارٹیاں جو ہیں اس وقت خیبر پختونخوا میں اگر ہم حقیقی طور پر بات کریں تو یہ کمزور ہیں۔ ان کے کارکنان اگر ہوں گے بھی، اگر ہیں بھی تو وہ نوشہرہ یا ان اضلاع میں ہیں، لیکن وہ بھی کیسے اس جلسے میں پہنچیں گے، کتنے اخراجات یہاں کی صوبائی جو مسلم نون کی قیادت ہے وہ کتنے اٹھا سکتی ہے، کیونکہ سارا زور تو جو دکھائی دے رہا ہے امیر مقام صاحب پر ہی آئے گا۔ ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی میں بات کروں تو پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا یہاں پر کارکنان جمع کرنے کے لیے، کیونکہ پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن پشاور میں بہتر جانتی ہے۔ ہاں البتہ عوامی نیشنل پارٹی جو کہ بالکل پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بڑے بڑے جو اضلاع ہیں وہاں کے ان کی باقاعدہ نمائندگی موجود ہے، ان کے کارکنان موجود ہیں منظم طریقے سے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پشاور میں جو 22 نومبر کو یہ جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے اس میں جمعیت علماء اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنان بہت زیادہ ہوں گے۔ آیا اب ان کارکنان کو لانے، سنبھالنے اور ان تمام تر انتظامات کے حوالے سے حکومت کیا کرتی ہے، حکومت کیا اگر ان کو اجازت نہیں دیتی تو اس کے بارے میں اب کیا اپوزیشن تو اب یہی کہہ رہی ہے کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے، لیکن حکومت کیا اب کرتی ہے، کیونکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ کرونا
جو ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے اور بڑھ رہا ہے. اسی وجہ سے اب یہ جلسے جلوس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اپوزیشن جماعت جو آج قومی وطن پارٹی میں جو اجلاس ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 21 نومبر کو جو رشقی اکنامک زون میں جو انوگریشن کیا جانے والا ہے اس میں باقاعدہ پرائم منسٹر آئیں گے. لیکن اب کیا وہ جلسہ کینسل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اگر 21 تاریخ کو نوشہرہ میں رشقی اکنامک زون کا جو انوگریشن ہے اگر وہ منعقد ہوتی ہے تو پھر تو میرے خیال سے اپوزیشن جماعت کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں. وہ باقاعدہ 22 تاریخ کو جلسہ کریں گے. اور اگر وہ کینسل اسی وجہ سے کیا جاتا ہے تو پھر یقیناً 22 تاریخ کا جلسہ بھی ایک مشکوک ہوگا، لیکن اس میں مزاحمت ضرور ہوگی. ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنے اس پروگرام کے ذریعے یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب اس وقت مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام مل کر پشاور کی تاجر برادری کے ساتھ بھی میٹنگز کر رہے ہیں تاکہ وہ اس جلسے میں بھرپور شرکت کر سکیں، کیونکہ کورونا کے باعث یقیناً تاجر برادری بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے اور ابھی بھی بلوا ہے. یہاں کی انتظامیہ کے خلاف اور حکومت کے خلاف آئے روز جو چھاپے پڑ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح کارکنان کو اور لوگوں کو، عوامی لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے مختلف کمپینز کا سلسلہ بھی پشاور شہر میں اور کینٹ کے علاقوں میں بھی شروع کر دیا گیا ہے. یقیناً نواحی علاقوں میں بھی یہ سلسلہ شروع ہوگا. لیکن اس میں ہم یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ فرنٹ لائن پر پی ڈی ایم جلسے کی کامیابی کے لیے پشاور میں وہ جمعیت علماء اسلام ہے. ان کے بیک پہ جو ہے اے این پی ہے. یقیناً اے این پی اس جلسے کو بہت زیادہ سیریس لے رہی ہے. بادشاہ خان مرکز میں روزانہ کی بنیاد پر ایمل ولی کی صدارت میں باقاعدہ یہاں پر میٹنگز ہو رہی ہیں. ایمل ولی نے بھی یہاں پر باقاعدہ ڈیرا ڈال رکھا ہے اور ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام کی جو سیکریٹریٹ ہے وہاں پر بھی روزانہ کی بنیاد پر میٹنگز کی جا رہی ہیں. آج قومی وطن پارٹی نے بھی انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے اور یقیناً وہ بھی اپنے کارکنان کو، کیونکہ قومی وطن پارٹی جو ہے وہ چارسدہ اس کا گڑھ مانا جاتا ہے، عمر زئی کا علاقہ، عثمان زئی کا علاقہ، تو وہاں سے کارکنان کو بھی لائیں گے اور اسی طرح دیگر جو اضلاع ہیں ہزارہ سے بھی لائیں گے. تو جس مقام پر یہ جلسہ کیا جا رہا ہے اس کے 4 روٹس ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان چاروں روٹس کو مکمل یہاں پر کارکنان سے چکا چک بھرا جائے گا اور یہاں پر جلسہ کیا جائے گا. اب بات آتی ہے سیکیورٹی کی، بات آتی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یقیناً پولیس بھی اس کے حوالے سے سوچ رہی ہوگی، کیونکہ اگر اتنا بڑا جلسہ پشاور کے اس مقام پر کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے سیکیورٹی بھی کم از کم 3 سے 4 ہزار پولیس اہلکار کی یقیناً ضرورت ہوگی. پولیس حکام بھی اس حوالے سے باقاعدہ پھر اگر اجازت ملتی ہے تو اس پہ باقاعدہ اس کی تیاری کریں گے، کیونکہ یہ جو ایریا ہے دیکھنے میں تو یہ 4 سڑکیں ہیں، لیکن ان 4 سڑکوں پر اگر 22 تاریخ کو جلسہ منعقد کیا جاتا ہے تو یقیناً پشاور بھی مکمل طور پر جام ہو جائے گا. اگر یہ کوئی بڑا گراؤنڈ ہوتا یا اس قسم کا کوئی، کیونکہ اسی رنگ روڈ پر بے نظیر شہید ہاسپٹل بھی ہے جہاں پر بالکل بہت کھلا بڑا میدان ہے. تحریک انصاف بھی اپنی وہاں پر کافی جلسے کر چکی ہے، لیکن یہ اب سڑک پر جو یہ جلسہ کیا جا رہا ہے یقیناً لوگوں کو بھی اس کی بہت زیادہ تکلیف ہوگی. ساتھ ساتھ عام شہریوں کے نقل و حرکت پر بھی بہت زیادہ اس میں تکلیف ہوگی. تو یہ سب کچھ دیکھنا ہے کہ اب 22 تاریخ کو کیا کیا جانا ہے. اب اس جلسے کی تیاریاں تو پی ڈی ایم جو ہے زور و شور سے کر رہی ہے، میٹنگز کر رہی ہے. دن بھی بہت کم رہ گئے ہیں، تیاریاں کرنی ہیں، مکمل کرنی ہیں، چیئرز کا انتظام کرنا ہے اور یہ سارے انتظامات کیے جا رہے ہیں. تو ناظرین، آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ 22 تاریخ کو جو پشاور کا جلسہ پی ڈی ایم کرنے جا رہی ہے، پشاور کے لوگوں کو بہت زیادہ اس دن تکلیف بھی ہوگی. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا کیونکہ یہ کوئی چھوٹا ایریا نہیں ہے، یہ بالکل 4 سڑکیں ہیں اور لوگوں کو بہت مسئلہ ہوگا. تو یقیناً آپ کو پروگرام میں ضرور کوئی خاص بات لگی ہوگی. اسی طرح اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے آپ ہمارے اس ولاگ میں کمنٹس ضرور کیجیے گا تاکہ ہم پروگرام کی بہتری کے لیے مزید اس پہ کام کر سکیں. اور ساتھ ساتھ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور دوبارہ سے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سبسکرائب کیجیے کہ آپ کو مختلف ایشوز پر ہم آپ کو ویڈیوز جب ہم لوگ نشر کریں تو آپ تک وہ باقاعدہ وقت پر پہنچ سکیں. تو اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.